حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہاں حاضری آسان فرما دی. یہاں بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات مغرب کے بعد سے ہو رہے ہیں. ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مدظل العالی کا بیان بھی ہوا میرے آنے کے بعد، اور ابھی ایک خطیب جوان اور صالح عالم حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروف راہی صاحب کا بیان ہو رہا تھا. اس کے علاوہ بھی بیانات ہوئے ہیں بہت سے. اب صحیح بات تو یہی ہے کہ دعا کر لینی چاہیے، لیکن جب کسی آدمی کی ڈیوٹی لگتی ہے تو اسے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ضروری ہوتی ہے. تو میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، اور یہ باتیں سمجھیے کہ ان علماء کے بیانات کا خلاصہ ہی ہوگا. ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مدرسے ہیں اور مدرسوں کے جو یہ جلسے ہیں، ان جلسوں کو آپ کوئی رسمی کام نہ سمجھیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے ہمیں اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا پیغام لے کے جانا ہے. حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہیں، عام طور پر مسلمان، اور خصوصاً اس ملک میں بہت سے لوگ گھبراہٹ کا بھی شکار ہیں، بہت سے لوگ مایوسی کا بھی شکار ہیں. تو یہ بات پہلے نمبر پر کہنے کی ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہمارا اصل مقصد واضح ہے، ہماری جو اصل منزل ہے، ہمارا جو اصل مشن ہے، وہ ہمیں معلوم ہے اور اس پر ہمیں اطمینان ہے، تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو پہلے اسی پر بات کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. بہت آسان اور مختصر بات کروں گا میں جلدی.
مقصد مسلمان جینا، مسلمان مرنا، اور ان دونوں کا مقصد جنت میں جانا، یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں نا سب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے سامنے ایک بڑی منزل ہے جنت میں جانے کی، اور اس میں جانا ہر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو مسلمان بن کر جیے اور اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آ جائے۔ تو ہمیں سب کو اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لینا چاہیے۔ باقی جو کام ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ جن کو ہم نے مقصد بنا رکھا ہے، ہم اپنے کاروبار کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہو کرنی چاہیے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اصل کام ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ یہ کام تو سب کرتے ہیں، یہ کام تو سب کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنی روزگار کی محنت کر کے دنیا سے چلا جائے اور کوئی کام نہ کرے تو اس میں اور غیر میں کیا فرق ہے؟ یہ کام تو سبھی کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، جن کے سامنے جنت کی منزل نہیں وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ شاید ہم سے اچھا کر لیتے ہیں دنیا کے کام۔ تو ہمیں یہ اپنا صحیح سبق یاد رکھ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، چاہے ہم جیسی بھی زندگی گزارتے ہوں، مگر ہم اللہ سے جنت ہی مانگتے ہیں۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے ایمان کی حفاظت کر کے جائیں۔ اچھا، دوسرا قصہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، اس کا مشن ہی یہ ہے کہ ہمیں وہ جنت میں جانے سے روکے، جس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے۔ وہ کوئی فرضی مخلوق نہیں ہے، وہ حقیقی ایک شخصیت ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ یہ طے کر کے آیا ہے، اعلان کر کے آیا ہے کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، اور اس کے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے اپنی جنس یعنی جنات میں سے بھی لوگ ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہر نبی کے ہم نے جو دشمن بنائے وہ شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان پر مرنے کا جو اصل ہمارا مقصد ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنا یہ شیطان کا مشن ہے اور شیطان کے نمائندوں کا۔ ہمارے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور آج ہو رہا ہے آج کی رفتار سے، آج کے وسائل سے۔ شیطان کے جو کارندے اور نمائندے ہیں وہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی جیسی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جس سے مسلمان گھبرا رہا ہے وہ جان کے خطرے، مال کے خطرے، عزت و آبرو کے خطرے ہیں۔ اگر مسلمان سے پوچھا جائے جان کے بارے میں کیا خیال ہے، موت ایک بار آئے گی یا بار بار آئے گی، کیا خیال ہے؟ ایک ہی بار آئے گی۔ اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی یا پہلے بھی آ سکتی ہے؟ مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں ہوگی، اس کا وقت مقرر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے وقت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہمارے وقت کے بعد کوئی جلا نہیں سکتا۔ جب یہ یقین ہے ہمارا تو دنیا والوں سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ صاحب اگر ہم پکے مسلمان بن کے رہیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا۔ پکے مسلمان بن کے نہ رہو، جان تب بھی نہیں بچے گی۔
جو مسلمان ہی نہیں ہیں ان کی بھی جان نہیں بچتی، وہ بھی مرتے ہیں۔ اپنے وقت پہ سب کو مرنا ہے۔ دوسری بات، صاحب ہماری عزتیں خطرے میں ہوں گی، ہمارے گھر خطرے میں ہوں گے، ہمارے مال خطرے میں ہوں گے، تو سیدھی سادی بات سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، چھوٹے تھے بہت، اولاد کے برابر تھے، ان سے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو، سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہماری تقدیر کا کوئی بھی حصہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ جان، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو، نہ گھر بار، آل اولاد، سب کے بارے میں اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس کا تو یقین رکھتے ہیں نا۔ جب یہ سب ہمارے یقین کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے میں اور اپنے دین پر عمل کرنے میں دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا والے ہمیں روکنا چاہیں۔ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی قانون ہے، شاید مولانا بھی کچھ اس طرح کا اشارہ بھی کر رہے تھے، ملک کا قانون ہے تو ہم اس کے پابند ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ملک کے قانون کے بھی خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے پورے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اب اس مقصد کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا والے محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت کے جو نتیجے ہیں وہ ہمارے لیے ذرا خراب صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ دو تین باتیں میں ذکر کروں گا جو سب جانتے ہیں، انہی کو مرتب کر کے بات ہوگی۔ دنیا والے محنت کر رہے ہیں تعلیم کے راستے سے ایمان پر حملے کرنے کی۔ عیسائی لوگ بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ آپ کا علاقہ اور آپ کے قریب کے صوبوں کے علاقوں میں تو کتنے مشن جاری ہیں، ان کے اسکول، ان کے کالج، ان کے تبلیغی مشن۔ بھائی بعضے تو صوبے ہی عیسائی بن گئے ہیں ہندوستان کے اندر، اور یہ ہمارے عیسائی بھائی اپنے تعلیمی مشن کے راستے سے اپنی تبلیغ کا کم سے کم 200 سال سے کر رہے ہیں ہندوستان میں، یعنی جب مغلیہ سلطنت ختم نہیں ہوئی تھی اس وقت سے کر رہے ہیں، اس وقت سے ان کے مشن اسکول قائم ہیں۔ اور اس موضوع پر بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بس کہ پورے ملک میں جہاں جہاں معلومات ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں بے شک وہ تعلیمی مشن ہیں، مگر اس سے بھی پہلے وہ تبلیغی مشن ہے، اپنے مذہب کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہی راستہ ہماری حکومت نے اور ہمارے برادران وطن نے سیکھا ہے کہ تعلیمی پالیسی کے راستے سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے مذہب کو لادنے کی۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ مذہب کی آزادی ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کو آپ ہم سے نہیں چھین سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو جتنا ان سے ہو رہا ہے وہ اس کو نافذ کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، ہر جگہ نصاب بدلا جا رہا ہے۔ ابھی مولانا ہمارے وہ جو علی اشرف ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی چل رہی ہے اور نصاب کی کتابوں پر کام ہو رہا ہے، سب کچھ بدلا جا رہا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے خطرناک، بچوں کو اسکول سے آپ ہٹا بھی نہیں سکتے، بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن جس انداز پر تعلیم کو لے جایا جا رہا ہے وہ ایمان سے دور کرنے والا ہے۔
مسلمانوں کے دلوں میں اگر اپنے ایمان کی قدر و قیمت 100% مضبوطی کے ساتھ زندہ نہیں ہوگی تو اگلی نسلوں کا ایمان بلا شبہ خطرے میں ہے، اس میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ دوسرے اور راستے بھی ہیں تربیت کے راستے سے، ایک تو تعلیم کا راستہ ہے اور ایک ذہن سازی کا راستہ ہوتا ہے۔ آج کل کے جتنے ابلاغ کے ذرائع ہیں، یعنی گویا کہ کیا کہیں گے میڈیا کے ذرائع ہیں، جس میں سوشل میڈیا آج کل زیادہ غالب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بڑا میڈیا جو کہتے ہیں جس کو، وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سوشل میڈیا تو بالکل عمومی طور پر ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، مذہب سے دور کرنے کے لیے مسلسل محنت ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کا ایمان بہرحال خطرے میں پڑ رہا ہے، اور اوپر جا کر یعنی ڈگری والے ڈپارٹمنٹ میں جا کر ایک خاصی تعداد وہ ہے جو مذہب سے دور ہو رہی ہے، مذہب سے بیزار ہو رہی ہے، ایتھسٹ بھی بن رہے ہیں، ملحد بھی بن رہے ہیں۔ ہر مذہب کے لڑکے لڑکیاں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، لیکن دوسروں سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ مسئلہ تو اپنا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک آدمی کا بھی ایمان جاتا ہے تو وہ سب کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے ہیں، بگاڑا جا رہا ہے ماحول کو، برائیوں کو باقاعدہ پلان کے تحت پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ضرور کرتا ہوں، اور وہ آپ میرا خیال ہے بتائیں گے مجھے یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ایک تو نشہ، یہاں بھی ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں نہ ہو، اور موٹے طور پر اگر ہم جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں میں زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں اس وقت۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو لڑکے گھروں سے ادھر ادھر رات کو باہر رہتے تھے آوارہ ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان کو عادت پڑ جاتی تھی نشے کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کالجوں میں پڑھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اور یہ کام پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ میں نے کشمیر میں بھی دیکھا ہے اور میں نے کیرلا میں بھی دیکھا ہے، میں نے گجرات اور راجستھان میں بھی دیکھا ہے، اور آپ سے اور ادھر جا کر کیا کہتے ہیں آسام اور تریپورہ میں، یعنی پورے ہندوستان میں۔ میں سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، معلوم کی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ خود جا کر 5-7 سال جو گزرے، ان میں دو چیزوں کو میں نے ہمیشہ پوچھا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک اور آگے آنے والی ہے بات۔ یہ نشہ اتنا عام ہے اس وقت میں کہ اس کی وجہ سے بچوں کا اور بچیوں کا کردار خراب ہو رہا ہے۔ یہ جو غلط دوستیوں کے واقعات ہیں، جن کو ہم گویا دوسرے مذہب میں تعلقات یا پھر شادیوں کا وہ بھی کہہ سکتے ہیں رجحان، یہ اس کی بنیاد نشے سے پڑتی ہے۔ زیادہ تر اس میں نشہ استعمال ہوتا ہے، باقاعدہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز سودی قرضہ، آپ کے علاقے میں ہے گروپ لون، اور اب میں آپ کو بتاؤں پورے ملک میں اسی شکل میں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ قرضہ دیتی ہیں، چھوٹا چھوٹا قرضہ دیتی ہیں، عورتوں کو ممبر بناتی ہیں۔ جی لیجئے، میں اڑیسہ میں بیٹھا ہوں، میں نے کشمیر میں دیکھا ہے، میں نے یو پی میں دیکھا ہے، میں نے دلی میں دیکھا ہے، میں نے تمل ناڈو میں نے کیرلا میں نے کرناٹک میں دیکھا ہے، میں نے گجرات اور راجستھان میں دیکھا ہے، میں نے آندھرا اور مدھیہ پردیش میں دیکھا ہے، میں نے بنگال اور بہار میں دیکھا ہے، اڑیسہ میں اب میں بیٹھا ہوں، میں نے آسام اور تریپورہ میں۔ کون سی جگہ ہے جہاں یہی صورتحال نہیں ہے؟ ہمارا اپنا علاقہ جو دیوبند کا علاقہ اور اس کے اطراف کے اضلاع، سہارنپور، بجنور، مظفر نگر، میرٹھ، باغپت، شاملی، فلاں اور فلاں، سب جگہ یہی نوعیت ہے، یہی انداز ہے۔ عورتوں کو ممبر بناتے ہیں، عام طور پر سودی قرضہ دیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ قرضہ ادا نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے وہ میں بتاؤں؟ میرے پاس متعین عورتوں کے میسج بھی آتے ہیں بعض دفعہ کہ ہماری عزت اب خطرے میں جا رہی ہے، وہ قرضہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں یہ قوم اپنے ایمان کی مضبوطی کی طرف کیسے آئے گی، جب اس کے بچوں کے
پیٹ میں نشہ پہنچ رہا ہوگا اور جب ان کے گھروں میں سودی قرضے سے چولہا چل رہا ہوگا. یہ ایک عجیب فرق ہوا ہے، ذرا سمجھیے گا اس کو. میں بہت تکلیف میں بولتا ہوں، یہ باتیں بالکل اچھا نہیں لگتا بولنا. پہلے سودی قرضہ بڑے کاموں کے لیے لوگ لیتے تھے، کوئی کاروبار کے لیے لیتا تھا یا گاڑی لینے کے لیے. ایک عام طور پر مصلحتاً رواج ہے کہ گاڑی جو ہے لون لے کر لی جاتی تھی، یا کسان لوگ کرشی لون لیتے تھے. آج یہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے، گھر کے خرچے چلانے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے. کتنی بدترین بات ہے. ایک سادہ سی بات بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو ایمان ہے نا. حضور یہ فرماتے ہیں کہ سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور دینے والے پر بھی لعنت. جب لعنت ہوگی تو برکت کیسے آئے گی؟ برکت خیر کیسے آئے گی؟ یہ 2-3 باتیں میں نے ذکر کی ہیں اور آپ نے سب کے بارے میں مانا ہے کہ یہاں سب ہے. تو اب سوچیں ذرا کہ اس سے پیچھا چھڑانے کا کیا راستہ ہے. ان چیزوں کو ختم کیے بغیر ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتے. مشن پہلے کہہ چکا ہوں میں کہ ہمارا اصل مقصد ہے ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا، اور اپنی نسلوں کے لیے ایمان پر جینے مرنے کا انتظام کرنا. اس میں رکاوٹ یہ سارے کام ہیں. یہ تعلیم کے راستے سے آنے والا کفر اور الحاد بھی ہے، اور بے عملی اور بد عملی کے راستے سے آنے والے یہ سارے گناہ بھی ہیں. ان سے پیچھا چھڑانا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اب وہ اس پر آ جائیں جو ہمیں کرنا. میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، بہت پھیلانا نہیں ہے، یاد رہے اور سمجھ میں آئے. جو کرنا ہے ہمیں، یہ مت سمجھیے کہ جلسہ سن کے کام چل جائے گا، معاف کیجیے گا. یہ ہمارا کام تقریر کر کے چل جائے گا، بالکل چلنے والا نہیں ہے. اپنے حصے کا کام ہر آدمی کو کرنا پڑے گا. اور آپ کے حصے کا کام کیا ہے؟ یہ مجمع بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار تو ہے نا، اور دوسرے کے گھر کا ذمہ دار نہیں ہے. تو ہر گھر کو ٹھیک کون کرے گا؟ مجھے بتائیے نا، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہر گھر کا جو ذمہ دار ہے وہی ٹھیک کرے گا نا اپنے گھر کو. تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ مانتے ہیں نا کہ سب اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. تو ڈیوٹی جو اللہ نے مقرر کی، آپ سوچئے ذرا کیسی عجیب باتیں ہیں. قرآن میں جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کتنی عجیب ہے، کتنے سخت صاف الفاظ ہیں. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے، اس آگ سے بچاؤ جس کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے. پتھر جلیں گے آگ تیز کرنے کے لیے اور انسان جلیں گے سزا پانے کے لیے. تو اب ڈیوٹی ادا گئی نا کہ ہر گھر کے ذمہ دار کی ڈیوٹی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ہے. لہذا تیار ہے نا؟ بسم اللہ کرنی ہے. کب سے کریں گے؟ عملی بات کرنی ہے. میں نے بعض جگہ پوچھا لوگوں سے کہ بھئی حالات کو بدلنے کے لیے کم سے کم مرنے سے پہلے تو حالات بدلنے ہی پڑیں گے، تبھی تو کام ٹھیک ہوگا نا. تو مرنے کا ارادہ کب ہے؟ یہ میں ایک سوال کرتا ہوں کبھی کبھی کہ مرنے کا ارادہ کب ہے. اب آدمی ہنستا ہے اس پر، لیکن میں سوال ہنسانے کے لیے نہیں کر رہا، آپ کے ذہن کو اس سچائی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو سب جانتے ہیں. کیا معلوم ہے آپ میں سے کسی کو کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیروں سے چل کے جائیں گے یا اٹھا کر لے کے جا کے جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں. ابھی ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں کہ کرسی سے اٹھ کر خود جائیں گے یا لوگ لے کر جائیں گے ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی سے ٹھیک کرنا ہے، ابھی طے کریں گے اور اس کے فوراً بعد گھر پہنچتے ہی عمل شروع کریں گے. تو بدلنے کی بسم اللہ کیجئے. ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے زیادہ، خطرہ بالکل اندر گھس چکا ہے. ایمان اگر بچانے میں کامیاب ہو گئے، باقی کچھ بچے یا نہ بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
بھئی میں نے شروع میں کہہ دیا نا، جان تو اپنے وقت پہ جائے گی، خدا نخواستہ ایمان بچانے کے لیے جان چلی جائے تو اے اللہ ایسی موت ہمیں عطا فرما۔ ایمان بچانے کے لیے جان چلی جائے تو شہادت ہوگی نا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، تو جائے گی اپنے وقت پہ۔ مت ڈریے اس کے جانے سے اور آنے سے، ایمان کو بچائیے۔ تو یہیں سے بسم اللہ کریں، اپنے گھروں میں نمبر 1 پر بچوں کا ایمان صحیح کرنے کی فکر کریں، بچوں کو ایمان سکھائیں، صحیح عقیدے سکھائیں، اور ان کو سکھانے کے لیے خود سیکھنا پڑے گا تو علماء سے اپنا تعلق بڑھائیں، اللہ والوں سے اور مشائخ سے اپنا تعلق قائم کریں، اور اپنے گھروں کو بدلنا شروع کریں۔ نمبر 1 پر یہاں سے محنت کریں کہ ایمان و عقیدہ صحیح کریں۔ نمبر 2 پر سب گھر والے نمازی بنیں، اس کے لیے محنت آج سے ہی کرنی ہے۔ طے کر لیجئے آپ کے گھر میں اگر سب لوگ نمازی نہیں ہیں تو جو نمازی نہیں اس پر محنت کرنی ہے، سختی سے نہیں کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے، سمجھا کے کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ بچوں کے لیے تو یہ محنت ہے کہ بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے ہمیشہ، آپ کو پتا ہو دن میں بھی کہ میرا بچہ اس وقت کہاں گیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ابھی پتا رہتا ہے عام طور پر بیٹا کہاں نکلا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں رات کے 12 بجے، ابھی بھی ایسے کچھ بچے ہوں گے آپ کے گھروں کے جو گھر پہ نہیں ہوں گے، بڑے لڑکے، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسے بدلنا پڑے گا۔ اس وقت ایک بہت بڑی عام مصیبت جو پورے ملک میں ہے، یہ بھی پورے ملک میں عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے رات کا اکثر حصہ باہر گزارتے ہیں۔ گھر میں بھی اب تو دیکھ بھال کی ضرورت ہے موبائل کی وجہ سے، لیکن باہر تو کوئی لگام ہی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے، ہندوستان کے اکثر علاقوں میں یہ حال ہے کہ جو مسلمانوں کی آبادی کے علاقے ہیں وہاں ہوٹل اور دکانیں رات کو 1 اور 2 بجے تک کھلتے ہیں، جہاں اکثریت ہے ہماری۔ یہاں بھی ہوتا ہوگا ایسا جہاں ہے؟ ہاں، تو آپ کیا کچھ ابھی کم ہے، اکثر ملک کے اکثر حصوں میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، رات کے 1 بجے اور 2 بجے بھی ہوٹل کھلے ہوئے مل جائیں گے آپ کو، مسلمانوں کی جہاں اکثر آبادی ہے۔ اور اگر ذرا زیادہ ہی میجورٹی ہے تو پتہ چلا کہ کباب بھی بن رہے ہیں اور چکن تلا جا رہا ہے اور چائے چل رہی ہے اور مزے ہو رہے ہیں رات کے 12 بجے اور 1 بجے اور 2 بجے، بدترین صورتحال ہے۔ اور ابھی پچھلے مہینے ان موضوعات پر چونکہ مجھے عادت ہے بات کرنے کی، میں نے دلی میں ایک علاقے میں لوگوں سے کہا بھائی پولیس سے کہو، پولیس آگے روکے ان کو۔ ایک کانپور میں کہا میں نے کہ پولیس سے کہو، پولیس آ کر بند کرائے بازار، رات کو دکانیں بند کرائے۔ تو لوگوں نے بتایا پولیس سے کہتے ہیں، پولیس آ کے ایک چکر لگا کے چلی جاتی ہے، سختی نہیں کرتی۔ اور غیر مسلموں کے علاقوں میں، ہندو بھائیوں کے علاقوں میں سختی کرتی ہے پولیس رات کے 10 بجے کے بعد بازار بند کرانے کے لیے۔ یعنی گویا پولیس بھی یہ سوچتی ہے کہ بھائی ان کے چکر میں کیوں پڑے، مرنے تو مر رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا ہی لگا، کیا سمجھوں میں اس سے؟ تو اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا۔ طے کر لیجئے کہ گھر کا ہر آدمی رات کو پوری رات گھر میں رہے، جو بڑے ہیں وہ بھی گھر میں رہیں، جو بچے ہیں جو جوان ہیں وہ بھی گھر میں رہیں۔ اور آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے تو آدھا کام تو اسی سے ٹھیک ہو جائے گا، باقی آدھا محنت سے ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے محنت کیجئے۔ ایک کام اور کرنے کا ہے، یہ جو سودی قرضہ ہے یہ شروع ہوا ہے مجبوریوں سے، شروع ہوا ہے گھروں کے اندر روزی کی تنگی سے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، عورتیں گھر کا چلانے کے لیے قرضہ لیتی ہیں، یہاں سے چلا ہے نا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھائیے، آپ اپنا کام بڑھائیے، آپ اپنے گھر کے خرچ کے لیے خود محنت کر کے پورا کما کر لائیے، اور اپنے گھر والوں کا یہ مزاج بنائیے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، کہ اگر ہماری محنت کے باوجود
خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو چاہے فاقہ کرنا پڑے سودی قرضہ گھر میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ. اس کو طے کریں. یہ میں کوئی واز نہیں کر رہا کہ سرسری باتیں نصیحت کی عمل کر لیا ٹھیک ہے نہیں کر لیا ٹھیک ہے. یہ موت اور زندگی کے مسئلے ہیں جناب. اس وقت یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ اپنے اپنے گھر میں جائزہ لے لیں. اگر کسی کے گھر میں بھی سودی قرض آ رہا ہے کل سے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. آپ جب اللہ سے حلال مانگیں گے اللہ تعالیٰ حلال دیں گے. اللہ نے تو روزی مقرر کر رکھی ہے جس راستے سے چاہے لے لو. ہم آپ کو قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ حلال چاہیے تو انشاءاللہ حلال ملے گا اور برکت کے ساتھ ملے گا. محنت کریں, اپنی کمائی بڑھائیں. ہمارے جو جوان بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں کہ صاحب نوکری نہیں ملتی, یہ صحیح ہے شکایت, لیکن محنت پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صبح کو جلدی اٹھیے, نماز پڑھیے, نماز کے بعد کوشش کر کے محنت شروع کر دیجیے اپنے کاموں کے لیے اور دن کو محنت کرنے میں اور پیسہ کمانے میں لگائیے. ہماری شریعت تو عجیب شریعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کی تربیت کی ہے روزگار کمانے کے لیے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی بالکل غریب تھے, کچھ نہیں تھا گھر میں, وہ حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے, کچھ مدد فرما دیں. حضور علیہ السلام ان کے لیے کیا ساری امت کے لیے باپ کے طرح تھے اور آپ دیتے تھے, مدد کرتے تھے, مگر سکھانا اور تربیت کرنا بھی آپ کا کام تھا. تو اس دن آپ نے ان صحابی کو کچھ نہیں دیا اور ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ ان کا جی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی سامان تو ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ حلسن نبسط بعضہ ونلبس بعضہ وقعب نشرب فیہ الماء. ایک کمبل ہے جس کا ایک حصہ بچھا لیتے ہیں, ایک حصہ اوڑھ لیتے ہیں شوہر بیوی, اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں. بس یہ دو چیزیں ہیں گھر میں اور کچھ نہیں ہے. کوئی برتن نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی کپڑا نہیں, کچھ نہیں, بھئی اتنا ہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے کر آؤ. وہ بیچارے لے آئے. حضور نے اعلان کیا کہ یہ دو چیزیں ہیں میں بیچ رہا ہوں, کوئی خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں خریدوں گا 1 درہم میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا من یزید علی درہم, کون زیادہ دے گا؟ نیلامی. اسی حدیث سے پتہ چلا نیلامی کر سکتے ہیں. نیلامی فرمائی آپ نے. ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم دوں گا. آپ نے فرمایا لاؤ. 2 درہم ان سے لیے اور سامان ان کو دیا, اور ان کے ہاتھ میں جو مالک تھے 2 درہم آپ نے رکھے اور فرمایا 1 درہم کا کھانے کا سامان خرید کے گھر میں دو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کے لاؤ جس سے لکڑی کاٹتے ہیں. وہ لے آئے, اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو دی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو روزانہ. وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا, اور میں 15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں. یعنی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, محنت کرو. 15 دن محنت کرنے کے بعد جب وہ آئے تو ان کے گھر میں ضرورت کا سامان بھی تھا اور 10 درہم بچے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر اس کا نشان مانگنے کا. بتائیے, سکھایا نا باقاعدہ کمانا. اور اس سے بڑھ کر ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں. آپ کے یہاں پہلی بار آنا ہوا, وہ حدیث عام طور پر لوگ نہیں جانتے. جو لوگ کسان ہوتے ہیں, زمین والے, جن کے پاس زمین ہوتی ہے, تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب زمین کم ہونے لگتی ہے تو بیچنے لگتے ہیں. جیسے باپ کا انتقال ہوا, اب 4 بھائی ہیں, تھوڑی تھوڑی زمین آ رہی تو وہ بیچ دیتے ہیں زمین کو. اور بیچ کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو حماقت یہ کرتے ہیں کہ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں. اگر شادیاں نہیں ہوئی تو شادیوں میں لگا دیتے ہیں, بیکار آگ لگا دیتے ہیں سمجھیے. یا گھر نہیں بنا ہوا ہے تو بعض لوگ گھر میں لگا لیتے ہیں, بعض لوگ کاروبار میں لگاتے ہیں اور کاروبار کرنا جانتے نہیں, وہ پیسہ بیکار ختم ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا عام طور سے. زمین بیچی اور شادی کی اور 10 لاکھ روپے بچ گئے. اب دوستوں سے مشورہ کیا کیا کریں. کچھ دوستوں نے کہا بھئی ایسا کرو, کپڑے کی دکان کر لو.
کپڑے کی دکان کر لی، کپڑے کا کام جانتے نہیں، 2 سال میں سارا ختم، بیکار، جانتے ہی نہیں۔ مسلمان عام طور پر کاروبار نہیں جانتے، یہ عجیب بات ہے۔ میں خود نہیں جانتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب اس پس منظر میں آپ حدیث سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من باع ارضا او عقارا، جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے، قمن اللہ یبارک لہ فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے۔ آپ سن رہے ہیں بات؟ جو زمین بیچے، حضور کی زبان پر ہے یہ بات کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ ملے، سوائے اس کے کہ اس رقم کو زمین جائیداد ہی میں لگا دے۔ زمین بیچو تو زمین خریدو، ورنہ نقصان ہو جائے۔ آپ ذرا غور کریں، مجھے تو یہ بتانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا سکھایا ہے۔ زمین بیچنے کا مسئلہ بھی بتا رکھا ہے کہ کیا صحیح طریقہ ہے۔ اگر بیچنے کی ضرورت ہے تو بیچ کر دوسری خریدو، برکت ہو جائے گی، نہیں خریدو گے تو برکت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روزگار کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیجئے محنت، آپ کی روزی کو کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ مل کے رہے گی۔ اور یہ 2-3 باتیں میں نے کہی ہیں کہ اپنے گھروں کے کام کو ٹھیک کرنا ہے، بچوں کے ایمان اور عقیدے کو سدھارنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے علماء کے پاس تو بھیجنا پڑے گا، مدرسوں میں تو بھیجنا پڑے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اول تو صحیح معنی میں تعلیم کے میدان میں مسلمان اب بھی آدھے سے زیادہ نہیں ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، آدھے سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ بعض علماء سوچ رہے ہوں گے کہ سچر کمیٹی نے تو بتایا تھا کہ 63% مسلمانوں کے بچے اسکول میں ہیں۔ وہ اسکول کی بات ہو رہی ہے، ہائی اسکول اور انٹر تک کی بھی بات نہیں ہے وہ، اور بی اے اور ایم اے اور ڈگری کی بات تو ہے ہی نہیں۔ ڈگری تک پہنچنے والے بہت کم ہیں، یعنی عصری تعلیم میں بھی کم ہیں، اور دینی تعلیم میں تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ بہت کم ہے۔ لیکن وہ طبقہ، وہ بچہ، ہمارے وہ بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، ان میں سے ابھی تک شاید 10% بچے بھی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ بڑی محنتیں اس کے لیے ہو رہی ہیں۔ علماء محنتیں کر رہے ہیں، جمعیت علماء محنت کر رہی ہے، دارالعلوم دیوبند بھی محنت کر رہا ہے، ہر علاقے کے بڑے مدرسے جتنے بھی آپ کے علاقے کے بھی مجھے معلوم ہے، جو بڑے مدرسے ہیں وہ سب محنت کر رہے ہیں مکتب قائم کرنے کے لیے، مگر ابھی تک آپ کے 10% بچے بھی اسکول والے مکتبوں میں نہیں پہنچے ہیں۔ کیسے ایمان بچے گا بھائی؟ کوشش کریں، محنت کریں، حالات کو بدلنے کے لیے جو کر سکتے ہو کریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک موضوع اور ہے جس کی طرف اشارہ کر دوں، اب مجھے بات سمیٹنی چاہیے۔ آپس کے معاملات کو ٹھیک کریں، دشمنی کرنے کے لیے جو حقیقی دشمن ہیں وہی بہت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے، خدا کے واسطے۔ اختلاف چاہے ہو جائے، دشمن نہ بنے، لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے کا حق نہ دبائیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، نرمی سے کام لیں دوسروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کریں گے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ اگر بھائی سے جھگڑا ہے، جو بدلنے کی بات میں کر رہا ہوں نا، آج ہی بدل لیجئے، کل صبح کو معاملہ ختم کر لیجئے۔ ذرا سی پریشانی تو ہوگی، کیا پریشانی ہوگی؟ انا کے خلاف ہے، انا رکاوٹ ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ جھگڑا ختم کرنے پر جنت ملتی ہے، اگر غلطی والا جھگڑا ختم کرے تو اسے بھی جنت ملتی ہے، اور جو حق پر ہے وہ جھگڑا ختم کر دے تو جنت کے بیچ میں جگہ ملتی ہے۔ بدلیں اپنے آپ کو، آپس کے معاملات کو ٹھیک کیجئے، گھروں میں انصاف کیجئے، آپ کے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد بیٹے اور بہو میں انصاف کیجئے، ایسا نہ ہو کہ بہو کو ستائیں اور آپ بیٹے کا ساتھ دیں، بیٹی اور داماد میں انصاف کیجئے، نا انصافی مت کیجئے،
اپنا بچہ سمجھیے، سب کو اپنی اولاد سمجھیے، اور ساری اولاد میں انصاف کیجیے۔ یہ مت کیجیے کہ کوئی بچہ زیادہ کماتا ہے اس کا ساتھ دیں اور غلطی کے باوجود اور دوسروں کے خلاف رہیں۔ نہیں، ناانصافی مت کریں، ناانصافی کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، اپنے گھروں میں بھی معاملات کو ٹھیک کریں، اس کی شدید ضرورت ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے نا، ناانصافیاں ہوتی رہتی ہیں عام طور پر، یہ بدلنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں کیا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آوے کا آوا خراب ہے اور سارے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ آپ اگر علماء کے پاس جائیں گے، آپ اگر اللہ والوں کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر یہ احساس زندہ ہوگا کہ واقعتاً ہمیں اپنے آپ کو کتنا بدلنے کی ضرورت ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ یہ ساری محنتیں کرنے کے بعد اللہ کے بھروسے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان پر جینا صحیح طور سے نصیب ہو جائے گا، اور جب یہ ہوگا اور یہ محنت ہوگی تو انشاءاللہ موت بھی ایمان پر آئے گی، استقامت مل جائے گی، اور یہی ہماری اصل منزل ہے، یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے۔ ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے اور اپنے ان پروگراموں سے یہ پیغام لے کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہو کہ پچھلے سال جلسہ ہوا تھا اس میں بھی تقریریں سنی تھی، اب بھی سن لی اور آئندہ بھی سنیں گے اور جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو پریشان کیا اور ہم نے بھی اپنے آپ کو پریشان۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس خرچ کا اور اس محنت کا جو سب نے کی ہے؟ کیوں کیا آخر یہ؟ اگر بدلنا نہیں چاہتے تو میری گزارش ہے آپ سے، میری باتیں کئی طرح کی ہو گئیں لیکن یاد تو ہوں گی نا جو میں نے کہی ہیں باتیں، تو طے کر لیں انشاءاللہ کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے گھروں میں تبدیلی کا آغاز کل صبح سے ہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور یہ کام ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ اس مدرسے کی محنتوں کو اور خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، دعا کریں اور دعا کیا کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دعا کرنے کی عادت بھی ڈالیں۔ بہت سے لوگ کبھی کبھار دعا کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کو گئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دو آدھا منٹ دعا کی اور چھٹی ہو گئی۔ یہ نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ صحیح کیجئے، اللہ سے مانگا کیجئے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، تم مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا، میں قریب ہوں تم سے، مجھ سے مانگو۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سے رشتے کو صحیح کیجئے، رشتہ صحیح ہوگا تبھی مانگنے کا بھی منہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ بہت مہربانی کا ہے، بہت رحمت کا ہے۔ اگر بہت زیادہ رحمت کا نہ ہوتا تو ہم تو زندہ رہنے کے بھی لائق نہیں تھے، ہمیں ختم کر دیا جاتا۔ اللہ نے باقی رکھا ہے، اللہ رحمت فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو اور کھینچنے کی کوشش کیجیے۔ بیماروں کے لیے دعا کو کہہ رہے ہیں، کوئی شائستہ سلطان صاحب ہیں ان کو بھی کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی ہر گھر میں بیمار ہیں لوگ اور سبھی کے ہاں ضرورتیں ہیں مختلف، ان سب کے لیے دعا کریں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واقية كواقية البليد اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار اے اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے اور تمام امت کے حق میں قبول فرما لیجئے اے اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں اور ہم اور ساری کائنات آپ کی محتاج ہے اللہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ رکھا ہے آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اللہ ہمارا جرم ہے کہ ہم آپ کے راستے پر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں اور متعلقین کو معاف کر دیجئے اللہ ہم ساری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور اللہ ہمیں صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم میں سے کسی کے بھی گھر میں اگر کوئی فرد نماز کا پابند نہیں ہے اللہ سب کو پکا نمازی بنا دیجئے اے اللہ ہم سبھی کو پکا نمازی بنا دیجئے ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے متعلقین کو پکا نمازی بنا دیجئے اللہ ہم سب کے گھروں میں بابرکت حلال روزی عطا فرمائیے اللہ جہاں کہیں سودی قرضہ یا کوئی غلط آمدنی آ رہی ہے اللہ اس سے فوری طور پر ہم سب کے گھروں کو پاک کر دیجئے اور بابرکت حلال روزی عطا فرمائیے اے اللہ بچوں میں اگر کوئی غلطی آ گئی ہے اس سے بچوں کو دور فرمائیے اور بچوں کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ اولادوں کی طرف سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دیجئے اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں ابھی مولانا نے بہت سے لوگوں کے لیے کہا اللہ سارے بیماروں کو ہم سب کے متعلقین میں جو بیمار ہوں ان کو اور ہر صاحب ایمان کو جو کوئی بیمار ہے صحت کاملہ عطا فرما دیجئے بیماریوں سے شفا دے دیجئے اللہ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے اے اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ان کو بری کر دیجئے اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے اے اللہ جو اولاد کے سلسلے میں کوئی اچھی تمنا رکھتے ہیں وہ پوری فرما دیجئے ہم سب کی اولادوں کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے اور ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ اس پوری امت سے راضی ہو جائیے اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرمائیے یہاں کے باشندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ اہل ایمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں جس تعداد میں بھی ہیں اللہ سب کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس جلسے کو قبول فرمائیے اس کو نافع بنائیے تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بھی بنا دیجئے مدرسے کے محتمم صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام اساتذہ اور تعاون کرنے والے حضرات اور طلبہ سب کی حفاظت فرمائیے مدد فرمائیے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے
اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. یہ گناہگار بھی بیمار چل رہا ہے آج کل، اللہ صحت عطا فرما دیجئے، اور صحت کے ساتھ اللہ کاموں کی اور عبادتوں کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.